دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلمہ نام کی لڑکی کا ایک دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جو ہر شادی شدہ کو ضرور سننا چاہیے۔ دوستوں، سلمہ نام کی ایک لڑکی ہے جو لکھنؤ کی رہنے والی ہے۔ وہ اپنا ایک دردناک واقعہ بیان کرتی ہے۔ سلمہ کہتی ہے، میں ایک عبرت کا نمونہ ہوں۔ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کو اس کی کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی ہے، بلکہ اس سزا کو میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میری یہ سزا کتنی باقی ہے، میری یہ سزا کب ختم ہوگی، مجھے اللہ کے یہاں معافی ملے گی یا نہیں، مگر مجھے اتنا احساس ہے کہ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل یہ میرے خود کے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو میرے ساتھ آج ایسا ہو رہا ہے۔ جو بیج میں نے بویا تھا آج اسی کا خامیازہ میں بھگت رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے عبرت حاصل کریں، آپ لوگ میری زندگی سے ایک سبق حاصل کریں، اور جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی ہے ویسی غلطی آپ نہ کریں۔ دوستوں، سلمہ بہن کہتی ہے، میری عمر 33 سال ہے۔ میرا تعلق ایک بڑے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی فکر، کوئی بھی پریشانی میری زندگی میں نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ میری ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جو چیز بھی میں نے مانگی ماں باپ نے فوراً لا کر وہ میرے قدموں میں رکھ دی۔ پھر انہوں نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر میری شادی بھی کر دی۔ مجھے شوہر بھی بہت نیک ملا، یعنی میرے شوہر بھی نیک اور خوش اخلاق کے تھے، اور مجھے سسرال کے باقی سارے لوگ بھی خوشحال ملے۔ میرے شوہر کو ملا کر یہ 4 بھائی تھے۔ گھر میں ہم 4 بہویں تھیں، اور گھر میں کام وغیرہ کا ذمہ ہم 4 بہوؤں کا ہی تھا، کیونکہ میری ساس بوڑھی اور ضعیف تھی۔ اس کے جوڑوں میں سخت درد رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی تھی۔ وہ ہر دم چارپائی پر ہی رہتی تھی۔ کھانا پینا اور باقی کی ضرورتوں کے لیے وہ دوسروں کی ہی محتاج تھی، یہاں تک کہ وہ قضائی حاجت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھی۔ یعنی اگر کوئی ان کو پکڑ کر اٹھا دیتا تو وہ بیٹھ جاتی، ورنہ وہ ہر دم سوئی رہتی تھی۔ یعنی میری ساس اتنی زیادہ محتاج تھی کہ روز انہیں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کے علاوہ ان کی صاف صفائی کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن ایک بہو ان کا کام کرتی، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، اور چوتھے دن چوتھی بہو ان کا کام کرتی۔ ویسے تو یہ کام بہت مشکل تھا، مگر مجھے چھوڑ کر وہ تینوں بہویں بہت اچھی تھی۔ وہ تینوں اس کام کو اچھے سے انجام دیتی تھی، لیکن مجھ سے کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ شروع میں مجھے ساس کو سنبھالنے میں بہت پریشانی پیش آئی۔ میں سوچتی تھی کہ خدا نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے جو یہ بڑھیا مجھے ملی ہے، مگر ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا۔ میری شادی کو جب 6 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد میرا دل بڑھیا کی خدمت سے اٹھ گیا اور میرا من گھبرانے لگا۔ میں جب اس کی صاف صفائی کرتی تو مجھے گھن سی آنے لگتی، اس وجہ سے میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی ان تینوں بہوؤں سے صاف صاف کہہ دیا، مجھ سے اس بڑھیا کی خدمت کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرا شوہر سمیر اور گھر کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے ہاں کہنی پڑی۔ جب میری خدمت کرنے کی باری آتی تو میں اپنی ساس کو بہانے سے ستانے لگی، جیسے کہ اگر وہ کبھی پانی مانگتی تو میں جان بوجھ کر دیر کر دیتی، اگر وہ مجھے آواز دیتی تو میں سن کر بھی انجان بن جاتی، کبھی اگر وہ کوئی چیز مانگتی تو میں اسے دینے سے انکار کر دیتی۔ اس طرح میرے خراب رویے سے وہ خوب تنگ آ گئی۔ وہ خود تو کسی کی مدد کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں تو پتھر جیسے ہو گئی۔ کوئی بات کہتی تو مجھے ان کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح اب ہمارے بیچ میں روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوب زبان چلانے لگی، ان کو برا بھلا کہتی اور ہر طرح کے تانے دینے لگ جاتی، مگر وہ تینوں بہویں اسے بہت خوش رکھتی تھی
اور دل و جان سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی ساس کو اتنا ستایا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اچھے اور برے کی بھی تمیز نہ رہی تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ میری ساس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے نہلا دو۔ یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں آ کر پانی سے بھری ایک بالٹی اس کے اوپر اڑیل دی۔ وہ بیچاری تڑپ کر رہ گئی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ رو پڑی، مگر وہ کرتی تو کیا کرتی، وہ تو اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے ایک گلاس بھر کر اس کو پانی دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک گلاس پانی پھر سے مانگ لیا تو یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھر کر اس کے سر پر ڈال دیا اور کہنے لگی، آخر اس بڑھیا کو کتنا پانی چاہیے، لے پی لے۔ اس وقت ان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ، اسے بھی میری طرح معذور